ہم تھے بروسا کے پاس جہاں عثمانی ترک سلطنت کے بانی عثمان غازی کا بیٹا سلطان اورحان تخت نشین ہو چکا تھا۔ 14th سینچری 14ویں صدی میں اناطولیہ میں صورتحال یہ تھی کہ کئی چھوٹی بڑی ریاستیں ایک دوسرے کے مقابلے پر تھیں۔ ہر ایک کے پاس صرف دو چوائسز تھیں، ایک یہ کہ وہ اپنے ارد گرد کی ریاستوں پر قبضہ کر لے، دوسری یہ کہ وہ خود کسی بڑی ریاست کے قبضے میں آ کر ختم ہو جائے۔ یہی چیلنج اورحان کو بھی درپیش تھا، اور وہ بھی دو اطراف سے، ایک مشرق میں اپنے ہم مذہب ہم قوم مسلمان ترکوں سے، جن کی دو طاقتور ریاستیں کیراسی اور کرمانیہ وجود میں آ چکی تھیں، اور ان ریاستوں کو خاص طور پر کرمانیہ کو مسلمانوں کی اس وقت کی سب سے بڑی حکومت مملوک سلطنت کی بھی حمایت حاصل تھی۔ مملوک سلطنت اس وقت آج کے اسرائیل، فلسطین، سعودی عرب اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو اورحان کا ایک چیلنج ہو گیا مسلم ترک ریاستیں جو مشرق اور جنوب میں تھیں، اور دوسرا چیلنج رومیوں کی بیزنٹائن امپائر جو مغرب میں تھی، بہت طاقتور تھی، یورپ کے ممالک اور عیسائی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سلطان اورحان عملاً ان دونوں سے حالت جنگ میں بھی تھا۔ تو اناطولیہ سے بیزنٹائن امپائر کا اقتدار بڑی حد تک ختم ہو چکا تھا، لیکن اناطولیہ کے شمالی علاقے بیتھینیا میں اب بھی کئی چھوٹے چھوٹے شہر اور قلعے ان کے قبضے میں تھے۔ اورحان سلطان ان شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ رومیوں کا اناطولیہ سے مکمل صفایا کر کے اپنی سلطنت کو زیادہ محفوظ بنایا جا سکے۔ سو اس نے بیتھینیا کے ان شہروں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اناطولیہ کے اس علاقے بیتھینیا میں رومی قلعوں کے محاصرے شروع ہو گئے۔ جب بزنطینی شہنشاہ کو اس کی خبر ملی کہ اس کے رہے سہے قلعے بھی عثمانی ترک ہتھیار رہے ہیں، تو اس نے اپنے شہروں کے تحفظ کے لیے لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ 1328 میں وہ 4000 سپاہیوں کی ایک فوج لے کر اپنے گھیرے میں آئے شہروں کی مدد کے لیے نکل پڑا۔ جب رومی شہنشاہ فوج لے کر نکلا تو ہر طرف خبر پھیل گئی کہ شہنشاہ خود فوج لے کر عثمانیوں کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ایسا کیونکہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی رومی شہنشاہ عثمانیوں کے مقابلے میں خود لشکر کی قیادت کر رہا ہو، اس لیے خبر چار سو پھیل گئی۔ سلطان اورحان کو بھی علم ہو گیا، سو وہ بھی لشکر لے کر رومی شہنشاہ کو راستے ہی میں روکنے کے لیے چل پڑا۔ وہ نکومیریا شہر، جسے اب ازمیت یا عظمت بھی کہا جاتا ہے، کہ قریب مالٹیپے کے علاقے میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اسے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ یہ ایک اونچی پہاڑی تھی جہاں سے رومی شہنشاہ کا لشکر آتے ہوئے دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ترکی گھڑ سوار جو دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی کے ماہر تھے، رومی شہنشاہ کے راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رومی لشکر اپنے شہنشاہ کی قیادت میں وہاں پہنچا تو گھات میں بیٹھے گھڑ سوار تیر اندازوں نے خوفناک حملہ کر دیا۔ رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس پر مزید یہ کہ پھر وہی ہوا جو اس سے پہلے ایک رومی شہنشاہ کے ساتھ ہو چکا تھا، یعنی شہنشاہ کے مرنے کی افواہ پھیل گئی یا پھیلا دی گئی۔ یہ خبر سچ نہیں تھی، مگر اس سے رومیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور عیسائی لشکر قسطنطنیہ کے قلعے کی طرف واپس بھاگ گئے۔ شہنشاہ بھی کسی نہ کسی طرح جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ عام حالات میں تو یہ ایک جھڑپ کی شکست تھی، کوئی باقاعدہ جنگ یا مہم جوئی نہیں تھی، لیکن اس ہار نے رومیوں پر خوفناک نفسیاتی اثر ڈالا۔ رومی فوج اور عوام عثمانیوں کو ایک معمولی قبائلی گروہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اور خود کو وہ دنیا کی بہترین منظم فوج سمجھتے تھے، جو کہ وہ تھے بھی۔ ظاہر ہے سلطنت روم کی 1000 سالہ شاندار تاریخ اس بات کی گواہ بھی تھی۔ سو اتنے بڑے زوم سے آنے والا رومی لشکر اپنے شہنشاہ کی موجودگی میں عثمانیوں سے ہارا تو یہ ان کے لیے اعصاب شکن ثابت ہوا۔ اس ہار سے وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے اناطولیہ میں موجود اپنے ہی ان شہروں یا قلعوں کو سپلائی تک پہنچانا چھوڑ دی جن کے اندر خود ان کی اپنی فوج موجود تھی، اور ان کا گھیرا عثمانی فوج کر چکی تھی۔ تو ظاہر ہے اب گھیرے میں آئی رومن فوج، جسے باہر سے بھی کسی مدد کی امید نہ ہو، کب تک مقابلہ کر سکتی تھی؟ ایک ایک کر کے بیتھینیا کے سب قابل ذکر علاقے عثمانی ترکوں کے قبضے میں آ گئے۔ عثمانیوں کی اس فتح نے جہاں رومیوں کے حوصلے توڑے، وہیں اس نے ایک اور کام بھی کیا۔ وہ یہ کہ رومیوں کے ایک اور بہت اہم جرنیل کیٹاکوزینس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عثمانی فوج کتنی زبردست لڑاکا فورس ہے۔ اس نے ایک شاطر انسان کی طرح عثمانیوں سے لڑنے کے بجائے انہیں اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس لیے کہ کیٹاکوزینس خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے نہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا نہ بھائی۔ اگر اسے خود شہنشاہ بننا تھا تو اسے بغاوت کرنا تھی، جس کے لیے اسے قسطنطنیہ کے قلعے کے اندر بھی اپنی حمایت میں فوج چاہیے تھی جو کہ اس کے پاس موجود تھی، اور باہر سے بھی مدد چاہیے تھی تاکہ جب اندر لڑائی ہو رہی ہو تو باہر سے کوئی اس کے خلاف لشکر لے کر نہ آ جائے۔ یہ مددگار اس کی نظر میں عثمانی ترکوں سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتے تھے۔ سو اس نے عثمانی سلطان اورحان غازی سے خفیہ رابطے شروع کر دیے، یعنی اب ترکوں کے سب سے بڑے دشمن رومن بیزنٹائن امپائر کا سب سے اہم جرنیل ترک سلطان سے مل چکا تھا۔ اس نے سلطان اورحان سے مدد کی درخواست کی اور بدلے میں بہت سے پرکشش فائدے دینے کا وعدہ بھی کیا، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر سلطان اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرے تو وہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دے گا۔ سلطان نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اس گٹھ جوڑ کا امتحان بھی کچھ ہی دیر میں شروع ہو گیا۔
ہوا یوں کہ 1341 میں جب رومی شہنشاہ کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا 9 سالہ بیٹا جان V تخت پر بٹھایا گیا تو اسی جرنیل کیٹاکوزینس نے بغاوت کر دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اسے بھی شریک شہنشاہ بنایا جائے ورنہ وہ اپنی ریاست سے جنگ کرے گا۔ ادھر 9 سالہ شہنشاہ کو تو کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن مدر کوئن اس کی والدہ جو اس کی سرپرستی کر رہی تھی وہ سمجھ گئی کہ جرنیل کس بل بوتے پر یہ بغاوت کر رہا ہے۔ سو اس نے بھی ترکوں ہی کے ایک دوسرے انتہائی طاقتور دھڑے کیراسی سلطنت کی مدد مانگ لی۔ یہ اور بات ہے کہ کیراسیوں سے انہیں کوئی زیادہ مدد نہیں مل سکی۔ اب رومی سلطنت میں کھل کر خانہ جنگی ہوئی، جس میں ایک طرف عثمانی ترک اور رومی جرنیل کیٹاکوزینس ایک ساتھ تھے، جبکہ دوسری طرف رومی شہنشاہ، سربیا اور بلغاریہ وغیرہ ایک ساتھ تھے اور کیراسی ترک سلطنت بھی۔ 6 سال تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کے بعد کیٹاکوزینس کو قسطنطنیہ کا شریک شہنشاہ بنا لیا گیا، یعنی وہ جنگ جیت گیا۔ لیکن اس خانہ جنگی نے بیزنٹائن امپائر کے مزید ٹکڑے کر دیے۔ سربیا آزاد ہو گیا، بلغاریہ نے تھریس کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا اور بازنطینی سلطنت صرف قسطنطنیہ اور کچھ ساحلی شہروں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس جنگ کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانیوں کا اثر و رسوخ اپنی سب سے بڑی دشمن سلطنت کے اندر تک ہو گیا، بلکہ عثمانی سلطان کا سسر رومیوں کا شریک شہنشاہ بن گیا۔ عثمانیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس پر مزید یہ کہ اب وہ اپنے مغرب میں واقع ان کیراسی ترکوں پر بھی حاوی ہو گئے تھے جو ان کے دوسرے بڑے دشمن تھے۔ کیراسی سلطنت آہستہ آہستہ عثمانیوں کے آگے گھٹنے ٹیکتے ٹیکتے آخر ختم ہو گئی، کیونکہ اب ان کے ساتھ کوئی بڑا اتحادی نہیں رہا تھا۔ کیراسی سلطنت پر قبضے کی وجہ سے عثمانی ترک سمندر کے اس حصے درہ دانیال کے قریب آ گئے تھے جہاں سے وہ یورپ میں داخل ہو سکتے تھے، کیونکہ اناطولیہ سے یورپ میں داخلے کے 2 ہی راستے تھے۔ ایک یہ کہ رومی سلطنت کا انتہائی مضبوط قلعہ قسطنطنیہ فتح کر کے اس راستے سے یورپ میں داخل ہوا جائے، جو کہ اس وقت بہت مشکل تھا۔ دوسرا راستہ یہی درہ دانیال کا تھا جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بھی یورپ میں داخل ہونا اور یورپ کو فتح کرنا ترکوں کے لیے ایک خواب تھا۔ یہ خواب ان کے بانی غازی عثمان بے نے دیکھا تھا، اور اب وہ اس خواب کے کنارے پر تھے، لیکن درمیان میں ایک سمندر حائل تھا، چھوٹا سا کم چوڑائی والا سمندر، لیکن تھا تو سمندر نہ۔ اور دوسری طرف یورپ کی طاقتور فوج بھی کسی صورت انہیں درہ دانیال کے پار آتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے قدرت کے کارخانے میں واقعات جنم لیتے رہتے ہیں، ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ 14ویں سینچری کے مڈ میں کیٹاکوزینس نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ بادشاہ بنانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی۔ کیٹاکوزینس نے ایک بار پھر وہی کیا جو پہلے کیا تھا، یعنی سلطان اورحان سے مدد مانگ لی۔ اب تو ویسے بھی وہ سلطان اورحان کا سسر تھا، لیکن اب سلطان اورحان نے ایک اور شرط بھی رکھ دی۔ اس نے کہا اگر میں تمہاری مدد کرتا ہوں تو مجھے یورپ اور ایشیا کے درمیان حائل پتلا سا سمندر درہ دانیال پار کر کے دوسری طرف یورپ میں گیلیپولی میں ملٹری بیس قائم کرنے دی جائے۔ کیٹاکوزینس کو اورحان کی فوجی مدد چاہیے تھی اور یورپ میں ہی چاہیے تھی، اس لیے وہ مان گیا، اور یوں عثمانی ترک بغیر ایک قطرہ خون بہائے یورپ میں داخل ہو گئے۔ عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن داخل ہو گئے۔ سلطان اورحان نے اپنے بیٹے سلیمان کو ایک بڑی فوج کے ساتھ گیلیپولی بھیج دیا۔ عثمانی فوج کے مدد کو آ جانے سے کیٹاکوزینس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی، لیکن ساتھ ہی اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ کہ ترکوں کی روایت تھی کہ وہ غازہ کرتے تھے، یعنی عیسائی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے جہاد کرتے تھے، جسے وہ غازہ کا نام دیتے تھے، اور غازہ کرنے والوں کو غازی کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ترک حکمرانوں کو غازی بھی لکھا جاتا ہے، جیسا کہ عثمان غازی اور اورحان غازی۔ تو اورحان غازی کے بیٹے سلیمان غازی نے یورپ میں صرف ملٹری بیس بنانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے پیش قدمی شروع کر دی اور یورپ میں رومی سلطنت کے قلعے قسطنطنیہ کے مغرب میں اس علاقے تھریس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ قبضہ شروع ہوا تو رومیوں کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کیونکہ اب طاقتور عثمانی ترک جو رومی سلطنت کے مشرق میں تو تھے ہی، اب مغرب میں بھی پھیل رہے تھے، اور یہ سب کچھ رومی شہنشاہ کیٹاکوزینس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو کیٹاکوزینس کو رومیوں کی طرف سے شدید تنقید اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے فوری طور پر سلطان اورحان کو پیغام بھجوایا کہ وہ یورپی علاقوں پر قبضے نہ کرے، فقط اپنی ملٹری بیس تک محدود رہے یا واپس چلا جائے۔ لیکن اسے جواب ملا کہ کفار کے جو علاقے مسلمانوں کی ریاست کا حصہ بن چکے ہیں واپس نہیں ہوں گے۔ چنانچہ گیلیپولی اور تھریس کا مشرقی علاقہ، جہاں انہوں نے رومی شہنشاہ کی مدد کے لیے عارضی بیس بنائی تھی، مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا، اور یہ علاقہ آج بھی ترکی کا حصہ ہے۔ بہرحال کیٹاکوزینس کی وجہ سے چونکہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو قسطنطنیہ میں اس کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ رومی سلطنت کو نیا شہنشاہ مل گیا جو اب سلطان اورحان غازی کا ساتھی نہیں، کھلا دشمن تھا، جیسا کہ ماضی میں ہوتا آیا تھا۔ کیٹاکوزینس کی بادشاہت ختم ہوئی تو 1362 میں سلطان اورحان غازی کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اپنے انتقال تک سلطان اورحان اپنے باپ سے ملی ریاست کو ایک سلطنت بنا چکا تھا جو پہلے سے دگنی ہو چکی تھی اور اناطولیہ سے نکل کر یورپ تک پھیل گئی تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ سلطان اورحان کے 3 بیٹے تھے اور سلطنت کسی ایک کو ملنا تھی، سلیمان، مراد یا خلیل میں سے کسی ایک کو، یا پھر سلطنت کے 3 ٹکڑے کیے جانے تھے۔
تو ان تینوں میں سے ایک سلیمان، جس نے یورپ میں اپنے باپ کے حکم سے پہلا ملٹری بیس بنایا تھا، وہ مقابلے ہی سے آؤٹ تھا کیونکہ وہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ باقی بچے دو، مراد غازی اور خلیل غازی۔ تو مراد غازی نے خلیل غازی کو قتل کر دیا۔ سلطان غازی مراد اول اب سلطنت عثمانیہ کا نیا حکمران تھا۔ تو غازی مراد اول نے تخت پر بیٹھتے ہی ترکوں کی غازہ روایت کو آگے بڑھایا، لیکن اس نے فوج میں ایک نیا اضافہ کیا۔ یہ نیا اضافہ تھا غلاموں کی فوج کا۔ یہ غلاموں کی فوج کیا تھی اور تاریخ میں اتنی مشہور کیوں ہے، یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے، لیکن عثمان امپائر کی اگلی قسط میں۔